جی ناظرین کرام، عید کے دوسرے روز خوشحال گڑھ دھرنے میں یہاں پہ کیک لایا گیا۔ خواتین حضرات لاہور سے تشریف لائے ہیں اور راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب اور تمام اہل پاکستان، تمام پاکستان، یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ تشریف فرمائے۔ عمران خان آپ اکیلے نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ورکرز نہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے۔ جس طرح فیملی کھڑی ہوتی ہے ہم ویسے ہی آپ کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کے نام کا یہ کیک ہے۔ عید مبارک سب کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ۔ باہر نکالو خان ہمارا، خان تیرے چاہنے والے، پنڈی والے پنڈی والے، خان تیرے چاہنے والے، پنڈی والے پنڈی والے، خان تیرے چاہنے والے، پنڈی والے پنڈی والے، مری والے سب ہماری بھی پنڈی ہے۔ جی مسکین صاحب جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے فلیگ کا یہاں پہ کیک لایا گیا عید کے روز، اور عمران خان کی تصویر سامنے رکھی گئی ہے، اور کیک یہاں پہ عید کے دوسرے روز بھی عمران خان کی رہائی موومنٹ کا آغاز جاری و ساری ہے، اور ڈور ٹو ڈور کمپین بھی سینیٹر خرم ذیشان صاحب کر رہے ہیں، اور پنڈی سے مہمان تشریف لائے ہیں۔ تواصل بالحق و تواصل بالصبر، بے شک اللہ تعالیٰ حق اور سچ پر کھڑے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمارا 44واں دن ہے اور عید کا دوسرا دن ہے کہ ہم خوشحال گڑھ کیمپ پر موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خوشحال گڑھ کیمپ اور دھرنے سے کچھ ہونے والا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہو۔ جس طرح پنجاب سے، پنڈی سے لوگ آ رہے ہیں، اس طرح میں اپنے جنوبی اضلاع کے ورکر، یوتھ، آئی ایس ایف سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے 44 دن گزار لیے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہم اپنا اگلا عمل دیں گے، اور پنجاب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے روڈ ٹچ ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بند کریں گے، اور جب تک خان کو رہا نہیں کرتے انشاءاللہ یہ دھرنا اور یہ احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ ہجرت بھائی، عید کی خوشی میں آپ دھرنا بھی دے کے بیٹھے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، اور عید کی خوشی میں یہاں پہ کیک بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے والا، فلیگ والا، کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ ہمارے بھائی بہن آئے ہیں راول پنڈی سے، جتنے بھی خان صاحب کے سپاہی ہیں انہوں نے یہ کیک کا بندوبست کر کے ساتھ لائے تھے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر تو نکلنا سب کو پڑے گا ایک دن، اور نکلیں گے بھی۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، جیسے آج یہ بھائی آئے اس طرح انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے، تبھی خیر باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ جو پچھلے 3 سال سے سڑکوں پہ نکلے ہیں تو آپ نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے؟ کامیابی ہماری وہ ہے جس دن ہم خان صاحب کو باہر نکالیں گے اس تک ہمارا جدوجہد جاری رہے گا، بھاگ دوڑ کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ کامیابی اس دن ہوگی جس دن ہم خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے باعزت طریقے سے انشاءاللہ۔ تو یہ خوشی کے موقع پہ خوشی کا کیک کھا کے آپ خوش نہیں ہو رہے؟ بس خوشی، ہماری خوشی بھی اسی دن ہوگی جس دن خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کامران خوشی کا کیک بھی اس وقت تناول فرما رہے ہیں، تو جن ہر خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں، یہ کیک ہے میری بہن جو پنجاب سے آئی ان کی طرف، ہم خوشیاں نہیں منا رہے۔ جب ہم نے عید یہاں گزاری ہے، جب تک خان رہا نہیں ہوتا ہم خوشیاں نہیں منائیں گے انشاءاللہ۔ جی جب تک خان رہا نہیں ہوتا ہم خوشیاں نہیں منا رہے۔ تو پورے کے پی کے میں خرم ذیشان صاحب نے جب سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے، یہ دامے پورے اپنے بیلٹ کو تیار کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہم ان کو مبارکباد
ساتھ دینے آئے ہیں ان کی ثابت قدمی پہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ خرم ذیشان صاحب کے ساتھ پورا پاکستان ناظرین کرام، خواتین بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں اس وقت، پنڈی سے تشریف لائی ہیں اور جو کیک لے کر آئے ہیں ان سے جانیں گے آپ کیک لے کر آئی ہیں، عمران خان اس وقت جیل میں ہیں تو کس خوشی میں آپ کیک لے کر آئی ہیں؟ ہم اس خوشی میں کیک لے کے آئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سیاسی قید و بند رہی ہے، لیکن سیاسی قید و بند میں کچھ لوگوں نے اسٹیمپس کروا کے باہر کے مزے لیے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہاسپٹلس میں ہر دوسرے دن جاتے تھے، لیکن ہمارے مرشد ہمارے قائد عمران خان نے جس طرح جس بہادری سے ابھی تک جیل کے پیچھے وہ بندے سلاسر ہیں، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور وہ ان کے اوپر جو کیسز کیے گئے ہیں وہ سارے ناحق ہیں، اور ان کی قید جو ہے وہ ناحق ہے، اور ہم اپنے قائد اور مرشد کے مشکل حالات میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ سینیٹر خرم ذیشان نے ایک رستہ الگ اپنا رکھا ہے پارٹی کے علاوہ۔ پارٹی کہتی ہے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے، سینیٹر خرم ذیشان رستہ اپنا بیٹھے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے، کیا یہ رستہ ٹھیک ہے؟ ہر ملک کو چلانے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، یا انقلاب لایا جاتا ہے یا عدالتیں آپ کو انصاف دے جاتی ہیں۔ اگر عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیں گی تو ہمارے پاس دوسرا راستہ سڑکوں کا ہی ہے۔ یہ اب عدالتوں تک ہے کہ ہمارے کیسز کب لگتے ہیں، کس طرح ہمیں انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح ہمارے ورکرز کے اوپر 40 سال کی سزائیں جو ہے وہ عائد کر دی گئی بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی گناہ کے۔ تو جب اس طرح کے معاملات آ جائیں کہ عدالتیں آپ کو انصاف دینے میں ناکام رہیں، ہمیں امید ہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف دیں گی۔ کب دیں گی؟ قیامت کے روز؟ دیکھیں ہم پوری امید ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گی، عمران خان کے کیسز لگیں گے، اور ہم یہ ان سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دیں۔ اگر انہوں نے انصاف نہ دیا تو دوسرا راستہ انقلاب کا ہے، اور انقلاب سے ہی قومیں میرے خیال میں آزاد ہوتی ہیں۔ جی میم، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بشرا بی بی بھی اس وقت جیل میں ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، عید نماز بھی ان کو نہیں پڑھنے دی گئی، تو کیا ایسا ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پہ تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے سیاست کو چلنا چاہیے وہاں پہ تو سیاست تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو صرف اور صرف دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہو رہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث والا سسٹم ہو رہا ہے، جو خان صاحب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو اب آپ لاٹھی ہاتھ میں پکڑیں گے یا بھینس پکڑیں گے؟ نہیں، ہم تو لاٹھی تو ہم نے کبھی بھی نہیں پکڑی، یہ تو ہم لاٹھی جن کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم پرامن احتجاج کا، ہمارے لیڈر نے ہمیں شروع سے کہا ہے کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور ہمارے جتنے بھی قیادت ہے وہ انہوں نے یہی راستہ اپنایا ہے، لیکن اس کے جواب میں 9 مئی آپ کے سامنے ہے، 26 نومبر آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تک آپ کے سامنے ہم روڈ پہ ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ہم ورکر ہیں، خان کے چاہنے والے ہیں، جدھر خان کا منگل والے دن خان کے بہنوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جدھر خان کا دھرنا ہوتا ہے، جدھر معاملات ایسے ہوں کہ ہم خان کا ساتھ دینے کے لیے ہوں، وہاں پہ ہم ہمیشہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ خواتین عید کو بڑا سیریس لیتی ہیں، خوشی کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید گزارنی، ان کو وقت دینا، ٹائم دینا اور عزیز و اقارب کے پاس جانا، تو وقت نہیں ہوتا اس کے علاوہ عید کے روز۔ تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے دھرنے میں تشریف لائی ہیں یا عمران خان کی رہائی کی مومنٹ کا حصہ بنی ہیں، تو کیا وجہ ہے اس پہ کے پیچھے، خاص کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب انقلاب آتا ہے اور جس انقلاب میں بہنیں، مائیں، بیٹیاں شامل ہو جائیں، اس انقلاب کی جو جیت ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان خواتین کو جو چل کر اسمبلیز میں نہیں جا سکتی، جن کی آواز جو ہے وہ دبائی جاتی ہے، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سیاست کا میدان بھی عورتوں کے لیے کھلا ہے اگر پازیٹیو سیاست کی جائے تو، اور ہر خاتون کو جب اس کو لگے کہ ملکی حالات اس کے نکلنے سے بہتر ہو سکتے ہیں تو ان کو نکلنا چاہیے، اور میرے خیال میں خاتون سے بہتر کوئی مینیج نہیں کر سکتا، وہ اپنے گھر کو بھی مینیج کر لیتی ہے، وہ باہر کے معاملات کو بھی مینیج کر لیتی ہے۔ بشرا بی بی بھی ناحق قید کاٹ رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی عورت نے اتنی لمبی سزا اور اتنی سخت سزا نہیں کاٹی، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس پہ صرف یہ کہنا کیا گناہ ہے ان کا؟ ان کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ خاتون اول تھی، انہوں نے کبھی سیاست میں جو ہے اپنا انٹرفیئرنس نہیں کیا، نہ ہی کوئی واضح طور پہ کوئی سیٹ لی۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو بشرا بی بی کے پاس کوئی اقتداری سیٹ موجود نہیں تھی، ان کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کی کمزوری ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ شاید کہ میں ان کے خاتون پر اگر ظلم و ستم ہوگا تو شاید کہ عمران خان
جھک جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے. اور بشرا بیوی کی جو قید ہے ہم اس کو ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. آپ کی پوری پارٹی متحد ہو کے آواز بلند نہیں کر رہی؟ جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید، اور سب سے بہترین میں جو انسان ہے آپ کی پارٹی میں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، بنا لالچ کے وہ پارٹی میں ہیں، تو ان کے لیے بھی آواز متحد نہیں کی جاتی، بلند نہیں کی جاتی، تو کیا کہنا چاہیں گی اپنی پارٹی کو، کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، جو پارٹی جن کرائسس سے گزر رہی ہے اس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف ذمہ داریاں ہیں. کچھ لوگ مومنٹم کا حصہ بنتے ہیں، کچھ لوگ ریالہ جیل پہنچتے ہیں، کچھ قیدیوں کے کیسز کو دیکھتے ہیں، کچھ دھرنے میں شریک ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک جگہ پر ہماری چیز جو ہے وہ مختص نہیں ہے کہ اگر دھرنا ہے تو صرف ہم نے دھرنا ہی دینا ہے. ہم نے منگل والے دن عمران خان سے ملنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اور منگل والے دن جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے جو ہے پارٹی جو ہے متحد ہے، صرف نظر نہیں آ رہی، وہ اسے نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے سب نے ذمہ داریاں جو ہیں اپنے اپنے اون پر جو ہے وہ بانٹی ہوئی ہیں. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں عید کے دوسرے روز بھی یہاں پہ خوشحال گھر جلنا جاری و ساری ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ عید کی خوشیاں چھوڑ کے، عید کے تمام تر مصروفیات چھوڑ کے، اپنی فیملیوں سے تمام تر خوشیوں سے لاتعلقی کر کے، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشحال گڑھ کے دھرنے کے مقام پہ لوگ موجود ہیں. ڈور ٹو ڈور کمپین بھی جاری ہے سینیٹر خرم ذیشان کی جانب سے، اور عمران خان رہائی مومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ آغاز کہاں تک جا کے دم لے گا اور کیا بتائے گا کہ عمران خان اس احتجاج سے، اس مومنٹ سے رہا ہو پائیں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اینکر رانا خالد عبداللہ، صوبہ ٹی وی کے ساتھ کوہاٹ. اللہ حافظ.